ناظرین السلام علیکم۔ آج اپنی اس خصوصی پیشکش رہنما میں ہم تاجدار وفا، تمنائے علی، بطول کے دل کی دھڑکن، حسین کی ڈھارس اور زینب کے بازو، زینب کی امید، جناب ابو الفضل العباس کا ذکر کریں گے۔ آج شعبان کی 4 تاریخ آ گئی۔ امام حسین علیہ السلام کی ولادت کا کل ہم نے جشن منایا۔ ان کے سلسلے میں ہم نے آپ کے سامنے اپنے مہمانوں سے باتیں کی، جس میں نتیجہ یہ نکل کے آیا تھا کہ جو عرفان کی منزل میں جتنا زیادہ حسین تک پہنچ سکا ہے وہ اتنا ہی بڑا حسینی ہے۔ اور یہ بات ہم نے اس لیے کی تھی کہ اس کے علمبردار کا نام ہے جناب ابو الفضل العباس۔ تنگی فکر نے یوں میرا بھرم توڑ دیا، میری تخیل کی پرواز نے دم توڑ دیا۔ سوچتا تھا کہ بعنوان وفا کچھ لکھوں، میں نے عباس لکھا اور قلم توڑ دیا۔ آج اس عظیم شخصیت کے موضوع پر بات کرنے کے لیے، اس عظیم شخصیت کی حیات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید عروج الحسن رضوی صاحب میساں۔ جناب سلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ولادت کے حوالے سے بہت ساری باتیں ہم لوگ مسلسل کرتے رہتے ہیں، کس طریقے سے جناب سیدہ کا جناب زینب کے ذریعے آپ کو سلام کہلانا، کس طریقے سے امیر المومنین کا اپنے بھائی جناب عقیل سے گزارش کرنا کہ کسی ایسے خاندان میں میری شادی ہو جہاں سے عباس جیسا فرزند مجھ کو عطا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ مگر آج جو بہت اہم چیز اس خاندان کے ذریعے ان وسیلوں سے ہم تک پہنچی ہے وہ ہے جناب ابو الفضل العباس کے وہ القاب کہ جن کا ہم فائدہ اٹھاتے ہیں اور جن کے ذیل میں ہم، جن کے اثر کے نیچے ہم زندگی گزار رہے ہیں، جس کے اثر میں ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ باب الحوائج، باب المراد، اسی قسم کے نہ جانے کتنے القاب ہیں آپ کے۔ میں چاہتا ہوں کہ ان القاب کا ترجمہ آپ کر دیں اور اللہ کی نظر میں جناب ابو الفضل العباس کا کیا مرتبہ ہے یہ بیان فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطاہرین۔ حضرت ابو الفضل العباس ابن امیر المؤمنین علیہ السلام آپ کے القاب، کنیت آپ کی جو ہے وہ ابو الفضل بھی ہے اور ابو القاسم بھی ہے۔ القاب میں آپ کے سب سے مشہور جو لقب ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ آپ کو سقا کا لقب ملا، جی، یا ساقل عطاشا، یعنی پیاسوں کو سیراب کرنے والا، پیاسوں اللہ کا اکبر۔ ساقی۔ اور آپ کے مشہور القاب میں یہ باب الحوائج اور باب المراد بھی کہہ دیا جاتا ہے، مطلب ایک ہی ہے، لیکن مشہور جو ٹرم ہے وہ ٹرمینالوجی جو ہے وہ باب الحوائج ہے کتابوں میں۔ اور آپ کے باقی اور بھی القاب ہیں اور سب کا مستدل اور مستند اور اس کے دلائل اور اس کے اسباب ہیں۔ مثلا آپ کا ایک لقب ہے العبد الصالح۔ اللہ اکبر۔ عبد صالح کہا گیا ہے ائمہ کی زبان پر، جی یہ ہاں، جی لقب ہاں۔ جاری ہوا ہے آپ کا۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح المطیع السلام للہ علیکہ ایھا ورسولہ۔ العبد الصالح، یہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف میں۔ اب سقا کا میں نے سبب بتا دیا کہ کس لیے آپ کو سقا کہا گیا۔ عبد صالح وہ آپ کا مقام معنوی ہے،
وہ جو ابدیت کی جو ایک منزل ایسی آتی ہے کہ جہاں پر لسان اللہ کوئی جو ہے وہ مہر لگا دے اس کے صالح ہونے کی. اللہ اکبر. ایسے تو سبحان نماز میں اللہ، کہتے ہیں کہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، تو قرآن میں بھی آیا ہے، اللہ نے بھی اپنے بعض بندوں کو کہا ہے، شیطان سے کہا ہے لیس لک علیہم سلطان، اس نے کہا کہ الا عبادک منہم المخلصین، عباد مخلصین بھی کہا گیا ہے، عباد اللہ الصالحین. مگر انڈیویجولی اور شخصی طور پر کسی کو عبد صالح، اور وہ بھی ترجمان وحی و الہام، ترجمان قرآن کسی امام کی زبان پر آئے، یہ سند ہے ایک حساب سے اللہ کی طرف سے کہ وہ عبد قرآن مجید میں جناب خضر کے سلسلے میں جن کو کہا جائے کہ استاد جناب موسیٰ، حضرت موسیٰ اور ان کو عبد صالح کہا، ان کو بھی عبد صالح کہا گیا ہے. تو اب یہ آپ کا جو سب سے مشہور لقب جو ہے کہ جسے باب الحوائج، جس کے سلسلے میں آپ کا خاص طور سے جو آپ کا کوئی مطمع نظر ہے اس وقت ذہن مرکوز ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کو باب الحوائج کب کہا گیا، ایک تو سوال یہ ہے، اور کیوں کہا گیا. جی جی. تو اب یہ میں عرض کر دوں کہ احادیث اہل بیت اطہار میں یہ لقب آپ کے لیے ہمیں احادیث میں نہیں ملتا، اس کے الفاظ میں نہیں ہے، یعنی زیارتوں میں بھی نہیں ہے. اور جب غازی عباس کا تعارف بعد میں آنے والے ائمہ نے کرایا ہے تو اس میں اور القاب ہیں، مگر باب الحوائج کا لقب نہیں ہے. اور حقیقت میں یہ حضرت عباس کے سلسلے میں نہیں ہے، باقی کسی کے لیے بھی احادیث میں کوئی ایسی سند نہیں ہے کہ وہ باب الحوائج اس کو کسی معصوم نے کہا ہو. چنانچہ میں یہ عرض کر دوں کہ میں کیوں کہہ رہا ہوں. 4 باب الحوائج ہمارے سبحان اللہ، آثار شیعہ اور اخبار شیعہ میں اور تواریخ میں ہماری اور ہماری معتبر ترین قدیم ترین کتب میں جو آیا ہے، وہ 4 شخصیتوں کے لیے یہ لقب مشہور ہے شیعوں کے درمیان اور علماء اور عرفاء کے درمیان. ایک باب الحوائج کہا گیا ہے امام موسیٰ بن جعفر کاظم علیہ السلام، آپ کو باب الحوائج کہا گیا. ایک جناب علی اصغر. دوسرے باب الحوائج حضرت علی اصغر، علی ابن الحسین علیہ السلام. تیسری باب الحوائج مادر حضرت عباس علیہ السلام، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ام البنین فاطمہ کلابیہ کو کہا گیا. اور چوتھا خود حضرت عباس ابن امیر المومنین کو باب الحوائج کہا گیا. اب امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو باب الحوائج فقط شیعوں نے نہیں کہا ہے. شیعوں میں سب سے پہلے ابن شہراشوب نے اپنی کتاب المناقب میں، کہ جن کا زمانہ 448 ہجری سے 548 ہجری کا ہے، انہوں نے اپنی کتاب المناقب میں یہ لکھا ہے کہ آپ کی قبر مطہر پر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حاجات اور دعائیں جو ہیں وہ اتنی مستجاب ہوتی ہیں اور اتنی مرادیں پوری ہوتی ہیں کہ آپ باب الحوائج بنے ہوئے ہیں مومنین کے درمیان، مسلمین کے درمیان. چنانچہ اسی ذیل میں میں عرض کر دوں کہ آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم تابہ سراح، ان کی سیرت یہی تھی اور لکھا ہے کتابوں میں، ابھی تازی بات ہے، کہ وہ امام حسین علیہ السلام کی اب زیارت کا شرف حاصل کرنا چاہتے تھے تو براہ راست امام حسین علیہ السلام کی قبر اطہر پر نہیں جاتے تھے، بلکہ پہلے حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مطہر پر جا کر وہاں ان کے وسیلے سے طلب حاجات کرتے تھے. اور انہوں نے اس کا سبب یہ بیان کیا تھا کہ حقیقت میں یہ جو غازی عباس علیہ السلام ہیں، یہ ہیں وسیلہ امام حسین علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ.
وہ بہت خوبصورت ایک جملہ وہ بھی ہے کہ جو ہم لوگ مسلسل ورد کرتے ہیں مصیبتوں کے وقت، یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین، وجہ الحسین، اکشف کربی بحق اخیک الحسین، وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، وہ یہی ایک وسیلہ ہے وہ بہرحال. جی. اچھا، شیخ الشافعیہ، امام الشافعیہ محمد ابن ادریس شافعی نے یہ کہا، یعنی امام موسیٰ کاظمی علیہ السلام کی خوب مدح و ثنا کرنے کے بعد یہ کہا کہ وہ مومنین کی حاجات عند اللہ کے لیے وہ باب الحوائج ہیں. یعنی میں اس لقب کو بتا رہا ہوں کہ یہ ائمہ اہل بیت میں 7ویں امام سے مخصوص ہوا، اور پھر حضرت عباس اور ان کی مادر گرامی اور حضرت علی اصغر علیہ السلام. اور بھی محمد ابن طلحہ شافعی نے بھی لکھا ہے. تو اہل سنت کے ابھی آپ کو حوالے ملیں گے، اور یہ جو ابن شہراشوب کی مناقب کا حوالہ دیا ہے تو 5ویں صدی ہجری کی بات ہے، اس سے پہلے کے حوالے میں اہل سنت کے دے چکا ہے امام شافعی وغیرہ. اب مولا حضرت عباس علیہ السلام کو جو باب الحوائج کہا گیا ہے، دیکھیے یاد رکھیے، ایک یہ ہوتا ہے کہ انسان کے کارناموں سے پہلے اس کو کوئی لقب دے دیا جائے جی، اور اس کے بعد اس لقب کو ثابت کر لے جائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے سیرت و کردار اور اپنی معجزانہ اور کراماتی شخصیت سے وہ لقب پا جائے. لقب مل کے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، مگر جب پہلے ہی ظہور کرامات ہو جائے تو حقیقت میں دعویٰ ہی وہ دلیل ہوتا ہے. چنانچہ حضرت عباس علیہ السلام کی شخصیت یہ ہے کہ آپ کے در مراد سے اتنی حاجتیں پوری ہوئیں کہ آپ کو یہ لقب دیا گیا. اور حقیقت یہ ہے، تجربہ تاریخ میں بیان کیا گیا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کی قبر مطہر کے اوپر اتنی حاجتیں نہیں پوری ہوئی مومنین کی جتنی حاجتیں حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مطہر پر پوری ہوئیں. اس کا سبب کیا ہے؟ ایک بہت لطیف سا یہاں پر ایک لفظ ہے. حقیقت یہ ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام جو ہیں وہ باب الحسین ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جیسے مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام باب الرسول تھے. واہ 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 واہ. انا مدینۃ العلم وعلی بابها، انا مدینۃ الحکمہ وعلی بابها. تو جیسے مولا کائنات باب الرسول ہیں، ویسے ہی حضرت عباس علیہ السلام باب الحسین ہیں. اور یہ کوئی سیاسی حکمرانوں والا باب نہیں ہے، بلکہ یہ معنوی باب ہے. یعنی یہ کہ جس کو حسین سے قربت حاصل کرنی ہو وہ پہلے عباس کا توسل اور وسیلہ اختیار کرے، تب حسین سے قربت یقینی ہو جائے گی اور حتمی ہو جائے گی. اور یہ تجربے سے بیان ہوا ہے. ائمہ جو ہیں وہ حقیقت میں، یعنی اہل بیت اطہار جو ہیں، آپ منزلت پہچانے مولا غازی عباس کی، ائمہ باب اللہ ہیں. واہ واہ. دیکھیے زیارت جامعہ میں بھی آیا جی ہے، ہاں، جی ہاں. دوسری زیارتوں میں بھی آیا ہے کہ آپ وہ باب ہیں اللہ کے کہ یؤتا من ہو، جہاں سے عطا کیا جاتا ہے. تو ائمہ براہ راست باب اللہ ہیں. واہ واہ. اب کچھ شخصیتیں اہل بیت کے بعد کی منزلت اور مرتبے کی ہیں، مگر وہ اتنا مزاج شناس ہیں اور اتنا قریب ہیں، بلکہ انہوں نے اہل بیت کی مرضی کو ایسا لے لیا جیسے اللہ کی مرضی اہل بیت نے لے لی ہے. ویسے ہی انہوں نے اہل بیت کی قربت، ان کی محبت، ان کی اطاعت اور اپنے آئینہ وجود میں صفات جلال و جمال اہل بیت کو ایسا جذب کر لیا ہے کہ جن کو اہل بیت کو دیکھنا ہو وہ ان چھوٹے آئینوں کو دیکھیں. سبحان اللہ، جیسے سبحان عباس اللہ. ہیں، واہ زینب واہ. ہیں، اکبر ہیں، قاسم ہیں، علی اصغر ہیں، وغیرہ وغیرہ. چنانچہ آپ باب الحسین ہیں. اور یہ تجربہ تاریخ میں نظر آتا ہے کہ حضرت عباس کی خدمت میں لوگ پہلے حاجتیں لے کے جاتے تھے. اور یہ مرتبہ آپ کو حاصل اس لیے ہوا ہے کہ آپ نے وہ فداکاری دکھائی ہے اور ایسے حالات میں دکھائی ہے، ایسے خطرناک حالات میں دکھائی ہے کہ جو کسی سے وفا نہ ہو سکی. اس لیے حضرت عباس علیہ السلام کو باب الحسین کہا گیا. اور یہاں پر ایک بات اور مجھے یاد آ رہی ہے کہ ایک بڑا لطیف اسے میں اتفاق کہوں یا حسن اتفاق کہوں، سب کے جنازے مولا امام حسین علیہ السلام لے کر آئے، مگر حضرت عباس کا جنازہ شاطئ الفرات سے، فرات کے کنارے سے
آپ نہ لا سکے، اس کے دو اسباب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ خود حضرت عباس علیہ انہوں نے السلام نے کہا۔ وصیت کی، وصیت کے بھی دو سبب بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک سبب یہ ہے کہ سکینہ سے اور بچوں سے جو پانی کا وعدہ کیا تھا تو شرمندہ تھے، خجل تھے، شرم آ رہی تھی، تو کہہ دیا تھا کہ مولا میرا جنازہ وہاں نہ لے جائیے گا۔ دوسرا سبب یہ ہے تنہائی، جو بیان کیا کہ مخدرات عصمت و طہارت، بیبیاں جن کی ڈھارس عباس کا جیسا شیر تھا، بھائی تھا، آپ نہیں چاہتے تھے کہ میرے جیسے قوی و ہیکل شیر کا جنازہ دیکھ کر کہیں حوصلے پست نہ ہو جائیں مخدرات عصمت و طہارت کے۔ سبحان اللہ۔ دو دو کتابوں میں بیان کیے ہیں، مگر ایک اور لطیف اس کے اندر پہلو ہے۔ امام اگر اٹھا لاتے جنازہ تو گنج شہیدہ میں تمام شہداء کے ساتھ دفن ہوتا، مگر منفرد حضرت عباس علیہ السلام کی قبر مطہر نہ بن پاتی، مگر کیونکہ آپ باب الحسین ہیں لہٰذا آپ کا جنازہ وہیں امام حسین نے رہنے دیا تاکہ آپ کی قبر الگ بنے اور وہ باب الحسین ہونے کی انفرادیت جو ہے وہ سامنے آئے۔ اور اس کی دلیل میں یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ ٹھیک ہے امام حسین اتنی دور سے جنازہ نہیں لا پا رہے تھے، مگر امام سید الساجدین امام زین العابدین علیہ السلام جب دفن شہداء میں بنی اسد نے مدد کی اور آپ مشغول تھے تو کیا اتنے لوگوں کی مدد سے آپ جنازہ فرات کے کنارے سے نہیں لا سکتے تھے؟ یعنی سب کو ایک بڑے سے گڑھے میں جسے گنج شہیدہ کہتے ہیں اس وقت اٹھوا لیتے، مگر چوتھے امام نے بھی یہی انفرادیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے کہا کہ چچا کو وہاں نہ لے جاؤں گا بلکہ یہیں پر گڑھا اور قبر کھودو اور ان کو یہاں پر میں الگ سے دفن کروں گا، اس لیے کہ وہ باب الحسین ہیں، وہ باب الحوائج ہیں، تاکہ الگ سے حاجتیں ان کے وسیلے سے بعد میں آنے والے ادوار کے مومنین اور مسلمین ان کے توسط سے حاجتیں طلب کریں خداوند عالم سے۔ یہ ایک باب بے شک، الحوائج سبحان کی اللہ، خصوصیت سبحان اللہ۔ بہت خوبصورت دلائل کے ساتھ آپ نے پہلے حصے کو تمام کیا۔ اللہ کے نزدیک یعنی دونوں چیزیں جڑی ہوئی ہیں، حاجتیں براہ راست تو پوری کرتا ہے اللہ، یہ ہیں ہمارے وسیلے، مگر ان وسیلوں کی رسائی ایسی ہو کہ کچھ بھی رد نہ کیا جائے، ہمارے جیسے گنہگار مانگیں تو بات تو ہو گئی تقریباً، لیکن میں الگ سے بھی چاہتا ہوں کہ اللہ کے نزدیک جو میرا سوال تھا، آپ کی عظمت کیا ہے؟ بہت خوبصورت آپ نے بات کہی کہ علت العلل جو ہے، تمام اسباب کا سبب جو ہے، مسبب الاسباب تو ذات پروردگار ہے، ذات واجب الوجود ہے۔ بے شک۔ اب وہاں پر ایک چین آف ریزنز ہے، ایک سلسلہ علل ہے، علتوں کا، ریزنز کی ایک چین ہے۔ تو اللہ سے جب کوئی چیز متنزل ہوتی ہے، وہ وجود، نعمت وجود ہو، نعمت بقا ہو، وہ باقی جتنی بھی نعمتیں ہوں، مادی ہوں کہ معنوی ہوں، اور نزول رحمت ہو، وہ سب میں وسیلہ جو ہیں وہ سب سے پہلے جو ہیں وہ اہل بیت اطہار ہیں۔ اس کے بعد یہ سلسلہ آگے بڑھتا ہے، اور پچھلی گفتگو میں یہاں تک میں آ چکا تھا کہ حضرت عباس علیہ السلام جو حقیقت میں باب الحسین ہیں، جی ہاں، جی ہاں۔ یعنی حاجتوں کے لیے باب الحسین ہیں۔ تو یہ منزلت فقط بلا استحقاق کوئی نہیں ہے، خدا بند عالم یہ منزلت بلا استحقاق نہیں دیتا، بالکل صحیح۔ باقی نعمتیں اس کا رحمانیت کا تقاضا ہے، وہ دیتا ہے، لیکن جب تک کہ انسان کے نفس میں ریاضت اور عبادت اور اطاعت پروردگار کرتے کرتے بندگی کے افق میں اور معرفت کے اور اطاعت کے افق میں پرواز کرتے کرتے جب ایک منزل ایسی آ جاتی ہے کہ اللہ اس بندے کو چاہنے لگتا ہے، اور یہ حدیث قدسی میں ہے، یہ الفاظ میں جو کہہ رہا ہوں یہ تقریباً اس کا مفہوم ہے۔ خدا بند عالم یعنی اللہ فرما رہا ہے حدیث قدسی میں پیغمبر کے حوالے سے کہ میرا بندہ میرے معرفت میں اور میری تلاش میں اور میری محبت میں قریب ہوتا رہتا ہے نوافل کے ذریعے، سبحان یتقرب الی بالنوافل،
سبحان اللہ سبحان اللہ. لا يزال عبدی یتقرب الی بالنوافل حتی احبہ. میرا بندہ میری معرفت اور محبت کی راہ میں، میری اطاعت میں نوافل کے ذریعے پرواز کرتا رہتا ہے، یہاں تک ایک منزل ایسی آتی ہے کہ میری توجہ اس کی طرف ہو جاتی ہے اور میں اس سے محبت کرنے لگوں. فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ، جب میں کسی بندے کو چاہ لوں، جب میں محبت کرنے لگوں، أَكُونُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ سبحان اللہ وَلِسَانَهُ الَّذِي يَنْطِقُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطَشُ بِهَا. جب میں کسی بندے کو، جب میرے قریب آتے آتے ایک منزل پہ آئے، میں اس سے چاہنے لگوں، اور جب میں کسی سے محبت کرنے لگوں تو میں اس کی سماعت بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی بصارت بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ میری راہ میں جہاد کرتا ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایبسولوٹ کہا گیا ہے کہ بندہ جب اس منزل تقرب پر نوافل کے ذریعے آ جائے تو پھر اللہ اپنے کام اس سے لینے لگتا ہے. تو عبدیت کی یہ وہ منزل ہے کہ جسے عبد صالح کہا جاتا ہے. واہ واہ. میں کیا عرض کروں کہ بات نکل رہی ہے. کوئی کہے کہ اہل بیت اطہار کی طرف یہ اشارہ ہے، جی نہیں، اہل بیت اطہار قرب نوافل پہ نہیں ہے اللہ کے نزدیک. اہل بیت اطہار جو ہیں وہ قرب فرائض پر ہیں. اب یہ میں اپنے ناظرین محترم کے لیے عرض کر دوں، قرب فرائض اور قرب نوافل کیا ہے. قرب فرائض یہ ہے کہ کبھی دور تھے ہی نہیں، ہمیشہ اسی آخری منزل قرب پر تھے. یہ قرب فرائض ہے، یعنی یہ کہ جو قرب لازم ہے یہ اہل بیت کی منزل ہے 14 کی، یہ قرب فرائض پر ہے. انبیاء و مرسلین دیگر ان 14 کے علاوہ یہ قرب نوافل پر ہیں، اور ان کے ساتھ وہ اللہ کے خاص بندے، صالح بندے ہیں، چاہے وہ بظاہر منصب نبوت اور رسالت پر نہ ہوں، ان کو بھی اسی لیے عبد صالح کہا گیا ہے. اور یہ قرب نوافل کے اوپر ہیں، اور جب قرب نوافل پر ہیں تو اللہ ان کی بصارت بنتا ہے، اللہ ان کی سماعت بنتا ہے، اللہ ان کی قوت گویائی بنتا ہے، اللہ ان کے ہاتھ کی قوت بنتا ہے. یہ حدیث قدسی کہہ رہی ہے. اب ظاہر ہے کہ حضرت عباس کی ذرا آپ منزلت پہچانے کیا ہے. آپ عبد صالح ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم سے کسی کو حاجت طلب کرنی ہے تو ملے گی اہل بیت کے وسیلے سے جب نازل ہوگی. مگر جب یہاں سے بندہ طلب حاجت کرنے چلے تو باب الحوائج حضرت عباس کو وسیلہ بنائے گا. تو یوں کہوں کہ جب قوس نزول ہو، یعنی اوپر سے نیچے آئے نعمت، تو اہل بیت کے حوالے سے حضرت عباس کے حوالے سے اس بندے مومن کے جو طلب کر رہا ہے. اور جب قوس صعود ہو تو حاجت عباس کے در پہ پیش کی جائے گی، وہ حسین اور اہل بیت تک پہنچے گی، وہاں سے صعود کر کے اللہ تک پہنچے گی، اور پھر وہاں سے نازل ہوگی انہی وسیلوں کے ذریعے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ منزلت ملی کیسے ہے، یہی عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہی آپ کو ایک معصوم کی حدیث سے بیان کر دوں کہ یہ خود آپ کی اپنی کمائی ہوئی منزلت ہے. یہ آپ نے خود سے حاصل کی ہے، اپنے ایمان، اپنے عقیدے، اپنی محبت حسین اور اپنے کردار کے اور اطاعت کے ذریعے اس منزل کو حاصل کیا ہے. چنانچہ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان لعمی العباس، ان عمی عباس ابلیا بلاء حسنا وجاہد فی سبیل اللہ وفدا اخاہ بنفسہ فقطعت یداہ فأبدلهم اللہ بجناحین کما ابدل لجعفر ابن ابی طالب ویطیر فی الجنت مع الملائکت حیث یشاء. بھئی یہاں تک ترجمہ کروں، ابھی حدیث کا فقرہ باقی ہے. امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میرے چچا عباس نے راہ خدا میں جہاد کیا، اور آپ نے صبر کیا، اور آپ نے اپنی جان کو اپنے بھائی حسین کے اوپر
فدا کر دیا. پھر آپ نے بلائے حسن یعنی جو امتحان آپ کا لیا گیا بطریق احسن آپ اس میں کامیاب ہوئے، یہاں تک کہ نصرت حسین میں آپ کے دونوں بازو کٹ گئے. تو اللہ نے آپ کے ان دونوں بازوؤں کے بدلے آپ کو 2 جناح، 2 پہلو، 2 پر عطا کیے، جیسے کہ آپ کے چچا جعفر ابن ابی طالب ذوالجناحین کو جن کے جنگ موتا میں دونوں بازو کٹے تھے، جو سپہ سالار لشکر رسول اللہ تھے، ویسے ہی اپنے چچا کی طرح ذوالجناحین جعفر ذوالجناحین کی طرح ان دونوں بازوؤں کے بدلے آپ کو 2 پر ملے ہیں، اور آپ جنت کی فضاؤں میں ملائکہ کے ساتھ ان پروں کے ذریعے جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں. اس کے آگے کا فقرہ اب امام زین العابدین علیہ السلام یہاں تک بیان کر کے وہ عند اللہ والی منزل امام فرماتے ہیں وَإِنَّ لِعَمِّيَ الْعَبَّاسِ عِنْدَ اللَّهِ لَمَنزِلَةً يَغْبِطُ بِهَا جَمِيعُ الشُّهَدَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، یعنی میرے چچا عباس کی قیامت کے دن اللہ کی نظر اور اللہ کے نزدیک وہ قدر و منزلت اور وہ رتبہ اور وہ اسٹیٹس ہوگا کہ اولین اور آخرین کے تمام شہداء میرے چچا کی اس منزلت عند اللہ کو دیکھ کے غبطہ کریں گے، رشک کریں گے، یعنی یہ حسرت کریں گے کہ اے کاش کہ ہم نے بھی ایسے ہی اپنے کو راہ خدا میں فدا کیا ہوتا اور ہمیں بھی اللہ کے نزدیک یہ منزلت مل جاتی. تو جب اتنا بڑا شہید ہے، اللہ اکبر، امام حسین سید الشہداء ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ سید الشہداء کی موجودگی میں کسی کو لقب افضل الشہداء مل جائے زیارت ناہیہ میں. السلام علیکہ امام زمانہ، السلام علیکہ یا افضل الشہداء، اے شہداء میں سب سے افضل. بس سید الشہداء کے بعد یہی منزل ہے کہ کوئی افضل الشہداء ہو. تو جب حضرت عباس کو پر کہ مقام و منزلت پر رشک و غبطہ تمام شہداء کریں گے، جس میں انبیاء و مرسلین میں حضرت یحییٰ بھی شہید ہیں، کتنے بنی اسرائیل کے انبیاء شہید ہیں. تو جمیع الشہداء جس کی منزلت عند اللہ پہ رشک و غبطہ کریں کہ ہم اے کاش کہ ہمیں یہ منزل مل جاتی، اس کے مطلب یہ ہے کہ عباس کی منزلت اللہ کی نظر میں ان باقی تمام شہداء سے بلند ہے اور افضل ہے. تو جب وہ شہداء وسیلہ حاجات بن سکتے ہیں تو عباس جب ان سے افضل ہیں تو ان کا حق ہے کہ فقط وہ وسیلہ حاجات نہ بنے بلکہ باب الحاجات اور باب الحوائج ان کا لقب ہو، باب الحسین ان کا لقب ہو. اور یہ منزل ان کو اپنی اس فداکاری اور اپنی اس وفاداری سے ملی ہے جو کسی سے نہ ہو سکتی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. حدیث قدسی کا ایک بہت خوبصورت جملہ ابھی آپ نے نقل کیا کہ اب وہ آدمی جو سنتا ہے، جو دیکھتا ہے، جو بولتا ہے، یعنی براہ راست سمجھ لیے کہ اللہ جو چاہتا ہے وہی بولتا ہے، اگر ہم بہت آسان لفظوں میں بیان کریں تو. اور یہ خود جناب ابو الفضل العباس، یہ خود بیٹے ہیں اس کے کہ جو عین اللہ ہے، لسان اللہ ہے، اذن اللہ ہے، نفس اللہ ہے، اور ہم ان کو ثانی حیدر بھی کہتے ہیں. مگر پھر بھی زبان لرز جائے کسی کو ثانی حیدر کہنا، اللہ کیسے بیان کریں گے اسے؟ آپ نے خود اشارے کر دیے سوال کے اندر، وہ حدیث لا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل. تو حضرت عباس کے جیسے مردان مجاہد، مردان معرفت، آپ کی یہ منزل ہے کہ آپ باب الحوائج اسی وجہ سے ہیں. اب مولا ایک کائنات میں نے عرض کیا کہ یہ کچھ بڑے آئینے ہیں جو آئینہ انعکاس جلال و جمال صفات پروردگار ہیں. ان کی آغوش میں کچھ چھوٹے آئینے سبحان اللہ تراشے گئے ہیں جو مکمل جوہر صفات اپنے کردار اور آئینہ وجود میں جذب کیے ہوئے ہیں. اسی لیے اصل کی نقل کو ثانی کہا جاتا ہے. جیسے صدیقہ طاہرہ کا آئینہ زینب کبریٰ علیہ السلام ہے، ویسے ہی مولا کائنات کے صفات کا آئینہ حضرت عباس علیہ السلام ہے. مگر آگے بھی ہیں، دلائل موجود ہیں. آپ یہ بتائیے کہ پچھلے انبیاء و مرسلین میں کئی کی دعائیں قرآن مجید میں ہیں. جب انہوں نے اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے کہ منصوبہ خلقت یہی ہے کہ ہمیں ہمیشہ نہیں رہنا ہے مگر ہمارے پیغام کو رہنا ہے، اب ان کو اسی لیے لائق وارث کی فکر ہوئی.
چنانچہ کتنے انبیاء کی سبحان دعائیں ہیں اللہ، کہ انہوں نے وارث مانگا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کہ حضرت شیس ان کا اصل نام بتا دیں کیا ہے؟ حضرت آدم کے بیٹے ان کا نام ہے ہیبت اللہ. ہیبا وہب یعنی گفٹ. جب قتل حابیل ہو گیا تو لائق فرزند تو کوئی بچا نہیں، قابل تو قاتل ہے، نالائق ہے، غیر متقی ہے. تو حضرت آدم کو یہ فکر ہوئی کہ یہ مشن جو ہم صفی اللہ ہیں، جو نبی اللہ ہیں، جس لیے بھیجے گئے، کیسے آگے بڑھ. تو دعا کی ہے، اللہ سے وارث مانگا ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے اپنے مشن کو. وَوَهَبْنَا لَهُ اسحاق، اسماعیل کے بارے میں کہ ہم نے ان کو دیا. حضرت زکریا پیرانہ سالی میں کہہ رہے ہیں رب حب لی من لدنک ولییا یرثنی ویرث من آل یعقوب رب اجعلہ رضیہ. یہ سورہ مریم یہیں سے سب ابتدائی آیتیں ہیں کہ زکریا اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی طرف سے ایک ولی، ایک وارث دے دے جو میرے مشن کو آگے بڑھائے. تو اب آپ یہ بتائیے کہ انبیاء نے جب اپنے مشن کو آگے بڑھانے کے لیے ولی مانگا، وارث مانگا، لائق سکسیسر مانگا، تو وہ اللہ نے جو دیا تو وہ کیا تھا؟ کیا وہ عام انسان تھا؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ. جب اللہ دے گا نبی مانگے گا، یعنی اپنی ریکوائرمنٹس کو پورا کرنے کے لیے اپنے بات مانگ رہا ہے معصوم. امامت کے منصب کے لیے نمائندے حسن اور حسین ہیں بالترتیب، مگر اپنی نیابت کربلا میں کرنے کے لیے عباس کو اللہ سے دعاؤں میں بھی مانگا ہے اور دعا کے ساتھ ساتھ اہتمام بھی کیا ہے کہ بہادر خاتون آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعد میں 13 برس تربیت میں بھی رکھا ہے اور صفین کے واقعات بھی موجود ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی نیابت کے لیے تیار. تو کربلا میں علی کے 2 نمائندے ہیں. واہ 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 واہ. نمائندہ عصمت مطلقہ، نمائندہ امامت کبریٰ، نمائندہ منصب الہی جو ہے وہ حسین ہے. اور امامت کو چھوڑ کر باقی نصرت دین خدا میں عباس علی ابن ابی طالب کے نمائندہ مطلق ہیں کربلا میں، امامت کو چھوڑ کر. کیا کہنا ہے، سبحان اللہ. تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے. مولا غازی سے مخاطب ہو کے شاعر کہہ رہا ہے تیری جلالت کردار کی ضمانت ہے، علی کے دل میں تیری آرزو حسین کے بعد. حسن اور حسین کے جیسے 2 بچے جس علی کے پاس پہلے سے موجود ہوں، اب وہ ایک تیسرے بیٹے کی تمنا کرے، آرزو کرے، دعا کرے، طلب کرے، اہتمام کرے عباس کی منزل کے لیے. بس یہی بہت کافی ہے. اس بات کی دلیل ہے کہ میدان کربلا میں حضرت عباس نہیں کھڑے ہیں بلکہ یہ حیدر کھڑے ہیں، یہ علی کھڑے ہیں، حسین محمد کی جگہ پہ کھڑے ہیں، زینب سیدہ کی جگہ پر ہیں، قاسم حسن کی جگہ پر ہیں. عباس جو ہیں وہ اپنے باپ کے نمائندہ علی الاطلاق ہیں منصب امامت مطلقہ کو چھوڑ کر. اس لیے آپ کو ثانی حیدر کہا جاتا ہے. اور سبحان اللہ. اور دوسرے رخ سے میرا بھی دل چاہتا ہے ایک شعر پڑھنے کا کہ اپنا بیٹا کیوں کہا حسنین کے ہوتے ہوئے، فاطمہ زہرا سے پوچھو مرتبہ عباس کا. جناب عباس کو سارے جو ابھی القاب کے سلسلے میں، آپ کی عظمتوں کے سلسلے میں جو بات ہوئی، آپ کی عرفانی کیا منزل تھی، آپ کی اطاعت کی کیا منزل تھی، مسلسل ہم لوگ بات بھی کرتے رہتے ہیں. مگر صاحب نہج البلاغہ کے بیٹے کے علم پر بات ہونی چاہیے. جی ہاں، بہت بہترین آپ کا مطالبہ بھی ہے اور ہونا بھی چاہیے ایسا. تو سب سے پہلے تو میں بطور سند لسان اللہ کا جملہ خود اپنے بیٹے کے بارے میں نے دیکھا کتاب میں. مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ان ولدی ھذا قد زق العلم زقا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. یہ میرا بیٹا جو ہے اس کو، اب یہ عربی کا ایک محاورہ ہے کہ زق کو کہتے ہیں پرندہ جب رزق خدا دانہ لے کر تلاش کر کے آتا ہے اور آشیانے میں اپنے بچے کو بھراتا ہے، اسے کہتے ہیں زق. اس فعل کو
امام فرما رہے ہیں کہ یہ میرا بچہ جو ہے، یہ میرا بیٹا، اس کو علم بھرایا گیا ہے، زقا قد زق العلم زقا، ویسے علم بھرایا گیا ہے کہ جیسے پرندہ اپنے بچوں کو دانا بھراتا ہے۔ کیا بہترین اللہ تشبیہ ہے! اکبر، دیکھیے اللہ بہت غور اکبر۔ کیجئے گا، مولا نے یہ بھی نہیں کہا ہے کہ میں نے اس کو علم بھرایا ہے، اور یہ طے ہے کہ مولا کے شاگرد ہیں، جب قمبر شاگرد ہیں، جب میسم شاگرد ہیں، کہیں نہ کہیں لگتا ہے کہ غیب سے یہ جملہ جڑا ہوا ہے۔ دیکھیے یہی کہہ رہا ہوں، وہ عبد صالح حضرت خضر کو کہا جانا، اور پھر موسیٰ سے کہنا کہ جو علم لدنی، سبحان یعنی میرے اللہ، پاس سے سبحان جو علم اللہ۔ ان کو مخصوص عطا ہوا ہے، جاؤ شیئر کر لو اگر دے دیں تمہیں۔ تو یہ عجیب منزل ہے کہ زقہ، یہ پیسو وائس جو آیا ہے، یعنی صیغہ مجہول جو آیا ہے کہ زق العلم زقہ، یہاں سے کہیں نہ کہیں اس علم لدنی کی طرف سبحان اللہ، جو سبحان ایک عبد صالح کو بصورت الہام، دیکھیں یاد رہے، واہ واہ۔ وحی نہیں آتی غیر نبی پہ، مانا ہم نے وحی نہیں آتی، مگر الہام اللہ کے عبد صالح پر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ زقہ سے یہ نتیجہ نکل رہا ہے کہ علم ملا، جیسے بالکل حضرت زینب علیہ السلام سے امام سجاد نے کہا تھا کہ یا غیر امتھا معلمہ، اصبری فإنک بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ وفاہمۃ غیر مفہمہ، یعنی یہ کہ صبر کیجئے پھوپھی اماں، آپ تو عالمہ غیر معلمہ ہے، اس کو یہاں نہیں پڑھایا گیا۔ دیکھیے یہ سب اسی کی طرف اشارے ہیں، یہ عصمت صغریٰ کہلاتی ہے، اور اسی کو محفوظ کہا جاتا ہے، اسی کو محفوظ کہا جاتا ہے۔ وہ معصوم ہیں اصطلاحی، یہ محفوظ ہیں کہ جن کی علم کا اکتساب الہامی طور پہ کچھ اللہ کی طرف سے ہے، باقی نبی اور امام جو دیتا ہے علم وہ ہے۔ چنانچہ مطلب ایک جملہ یہاں پر احتیاط کے طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کے لیے یہ لفظ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو فلاں نے تربیت دی، لیکن ان لوگوں کے لیے یہ جملہ آ سکتا ہے کہ ان کے تربیت یافتہ ہیں، کہ جو مؤدب بارگاہ الہی ہو اسے معصوم کہتے ہیں، اور جو مؤدب بارگاہ معصوم ہو، جس کو معصوم کی آغوش میں تربیت ملے، اسے محفوظ کہتے ہیں۔ یہ سبحان یہ اللہ۔ علم کی منزلیں ہیں۔ بہرحال تو زقہ ادھر سے، پھر مولا کائنات کے شاگرد رشید ہیں، جب غلاموں کو، جب نوکروں کو، جب چاہنے والوں کو، جب بعد میں منسلک ہو جانے والوں کو اتنا اتنا علم مولا نے دے دیا، جب ابن عباس ناز کریں اپنے علم کے اوپر کہ علی کا شاگرد ہوں، تو اس باپ نے اپنے بیٹے کو، جس کو کسی منصوبے کے تحت اس کو کتنا علم دیا ہوگا۔ اور جو خود جناب میثم تمار جن پر جناب ہارون مکی نے رشک کیا ہے، نہیں وہ حضرت حبیب بن مظاہر اور میثم تمار کا جو مکالمہ ہوا، جی ہاں، وہ سب ہیں، یہ سب صاحب السر تھے، یہ سب رازدار تھے مولا کائنات کے، جبکہ ساتھی ہیں، نہ خون ہے اور نہ اتنا ساتھ ہے جتنا ان لوگوں کا ساتھ ہے۔ کبھی کبھی کا ساتھ نبھانے والے، بیٹھنے والے اتنا علم لے جائیں کہ ناز کریں کہ ہم کو یہ باتیں بتائیں مولا نے، تو خود ان کا بیٹا کہ جس کو مولا کائنات نے پیدا کیا اتنے بڑے مقصد کے لیے۔ اچھا ساتھ ہی ساتھ اور سند میں جملہ بھی دے دیا نا، یہ تو جو آپ نے بیان کیا یہ تو مکمل ایک سند ہے، ایک جملہ پوری حیات جناب عباس بیان کر رہا ہے۔ اور یہ زق العلم زقہ میں ایک اور لطیف پہلو ہے یہ محاورے میں، کیا پرندہ جس طرح دانا، یعنی یہ کہ جو بھی علم دیا گیا ہے بالکل یوں ہی پورا پیور منتقل کر دیا ہے، جیسے دانا بغیر کمیوں زیادتی کے پورا وہ علم دے دیا ہے مولا کائنات نے۔ یہ حضرت عباس کی منزل مولا کی زبان سے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان عمنا العباس کان نافذ البصیرہ وصلب الایمان، یعنی ہمارے چچا عباس جو ہے وہ نافذ البصیرہ، نفوذ کہتے ہیں کسی وجود کے بالکل اندر غرق ہو جانا، اندر تک کے پینٹریٹ کر کے اس کی آخری منزل تک پہنچ کے جوہر اس کا نکال لانا، اسے نفوذ کہتے ہیں، اسے نفوذ۔ اسی لیے روشن دان کو نافذہ کہا جاتا ہے کہ جس میں سے نور آ رہا ہو جسم کے اندر سے۔ تو نافذ البصیرہ یعنی بصیرت، بصارت ظاہری آنکھوں سے، بصیرت دل کے آنکھوں سے حقائق ایمان کو دیکھ کر اس منزل یقین پر آ جانا کہ جہاں پر اب کچھ حجابات لا علمی کے نہ رہ جائیں، اسے بصیرت کہتے ہیں۔ یہ کہ ایمان میں اتنے سخت اور محکم تھے ہمارے چچا، یہ مولا پر فرما رہے ہیں۔ اور پھر آپ نے آگے بھی ان کی مدح کی ہے کہ ان کو جو ہے وہ انہوں نے نصرت کی اپنے بھائی کی، اور آپ
شہیدا، اور آپ شہید اس دنیا سے گئے. وَكَانَ صَاحِبَ اللِّوَاءِ الْحُسَيْن، حسین کے لواء یعنی لشکر میں جو سب سے بڑا علم ہوتا ہے، جس کو بڑا بہادر اٹھاتا ہے، کوئی ہر ایک سنبھال نہیں سکتا، آپ صاحب لواء الحسین تھے. چنانچہ بصیرت کی یہ منزل اور ایمان کی اتنا استحکام یہ بتا رہا ہے کہ علم کی منزل کیا تھی، کیونکہ علم نہ ہو تو بصیرت نہیں ہوتی، علم نہ ہو تو ایمان نہیں ہوتا، علم نہ ہو تو یقین نہیں ہوتا. یہ سب ائمہ کی زبان سے فقرے بتا رہے ہیں کہ آپ کی منزل علمی یہ تھی کہ بس اہل بیت کے بعد جب علماء امت رسول اللہ کی فہرست تیار کی جائے گی تو جو اوپر کے چمکتے ہوئے علماء امت رسول اللہ کے نام ہوں گے، اس میں سر فہرست آنے والوں میں حضرت عباس علیہ السلام کا نام ہوگا، علم میں بھی اور فقاہت میں. ہم چونکہ علمدار وفا کا علم اٹھانے کی جرأت کرتے ہیں، یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے، مگر ہم اٹھاتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنے آپ کو اتنا بلند کرنا ہوگا کہ کم سے کم عباس کے نالین کے نیچے جو خاک کے ذرے ہیں ان میں ہمارا شمار ہو سکے. علامہ امینی جنہوں نے الغدیر لکھی اور ایسی لکھی کہ مولا کائنات کی سیرت پر اور غدیر پر ایک محکم دلیل بن گئی. مولا کائنات کی طرح وہ بھی بوسیدہ چپل پہنتے تھے. کسی نے ایک لفظ تھوڑا سا ہلکا جناب عباس کے لیے استعمال کیا، آپ علیل تھے مگر اٹھ کے بیٹھ گئے اور تیور بدل کے آپ نے فرمایا کہ اس امینی کو پہچانتے ہو تم؟ جب اس نے آپ کے مراتب بیان کیے تو آپ نے اپنی چپل اٹھا کے کہا کہ اس ٹوٹی ہوئی نالین سے کمتر اگر یہ امینی ہو جائے عباس کی نظر میں تو امینی کامیاب ہے. ہمارے جوانوں اور ہمارے بچوں کو ذرہ برابر سے ہی عباس کے علم، عباس کی معرفت، عباس کی اطاعت، اس سے کچھ سیکھنا ہوگا. ناظرین، آپ سب کو جناب ابوالفضل العباس کی ولادت کی بہت بہت مبارکباد، اس امید کے ساتھ کہ آج سے جناب عباس کے صدقے میں ہمارے بچوں اور ہمارے جوانوں کی زندگی بدل جائے گی. خدا حافظ و ناصر.